کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہ قرآن ان کے اوپر یہ سب ایک بارگی اتارا گیا؟ تو اس کا جواب دیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پاس وہ کوئی مثل نہیں لائیں گے مگر ہم تمہارے پاس حق لائیں گے، اور وہ جو معنی کے لحاظ سے بہتر ہو۔ اب اس کی دو تفسیر ہیں۔ مثل اصل میں تو مشابہ اور نظیر کو کہتے ہیں، پھر کہاوت کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی بھی عجیب حالت و صفت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے مثل سے عجیب سوال، کہ کوئی بھی عجیب سوال نہیں لائیں گے مگر ہم حق جواب لائیں گے، اور وہ جو معنی میں بہتر ہو ان کی مثل سے۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عجیب و غریب سوال کرے، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، تو ہم تو وہی لائیں گے جو حکمت کے لحاظ سے حق یعنی مناسب ہو، لائق ہو کہ وہ دیا جائے، تو وہی ہم دیں گے، اور جو بہتر ہو منکشف کرنے میں۔ فسر کا شفا اور تفسیر تکشیف کو کہتے ہیں، یعنی معنی بعثت کو جو زیادہ منکشف کرنے والا ہو۔ تو جیسے کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں ایک بارگی اتارا گیا، تو ہم تو وہی کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا اتاریں گے، کہ یہ معنی بعثت کو زیادہ منکشف کرنے والا ہے، کہ جب جب کچھ حصہ نازل ہوگا تب تک ان کو تحدی ہوگی، چیلنج ہوگا کہ تم اس کی نظیر لاؤ، اس کی مثل لاؤ، اور ایک بارگی ہو تو ایک ہی بار تحدی ہوگی، اور بار بار اگر نازل ہو تو بار بار ہوگی۔ تو یہ بعثت کے مقصد کو زیادہ واضح کرنے والا ہے، تو ہم اس کو کریں گے۔ تو یہ دو مطلب بیان کیا۔ لا یاتونک بمثل یعنی سوال عجیب، بسوال عجیب، وہ تمہارے پاس کوئی عجیب سوال نہیں لائیں گے اپنے باطل سوالات میں سے، ایسا باطل سوال گویا کہ باطل ہونے میں مثل ہے، مگر ہم تمہارے پاس حق لائیں گے، یعنی ہم تمہارے پاس وہ حق جواب لائیں گے جس سے مفر نہیں۔ وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور وہ جو تفسیر یعنی مطلب کے لحاظ سے بہتر ہو، بما ہوا احسن معنن و مؤدن من مثلہم، تو احسن یہ اس میں تفضیل ہے، اور مفضل وہ جواب ہے، اور مفضل علیہ مثل، تو من مثلہم یہ حذف کر دیا گیا۔ ہم اس کو لائیں گے جو معنی اور مضمون کے لحاظ سے ان کے مثل کے سے بہتر ہو، یعنی ان کے سوال سے بہتر ہو۔ من مثلہم یہ حذف کر دیا گیا اس لیے کہ کلام میں اس کے اوپر دلیل ہے کہ وہ نہیں لائیں گے مگر ہم بہتر لائیں گے، یعنی ان کے سوال سے بہتر لائیں گے۔ جیسے کہ اگر تم کہو کہ میں نے زید و عمر کو دیکھا، وَإِنَّ عَمْرًا أَحْسَنُ وَجْهًا، اور عمر زیادہ خوبروی ہے، تو مطلب یہ کہ زید سے زیادہ خوبروی ہے، تو اس میں اس بات سے دلیل ہوگی کہ تم مراد لے لو کہ زید سے زیادہ۔ اچھا، اب یہ تفسیر کا مطلب معنن و مؤدن کیسے ہوگا؟ تو اس کو کہا کہ اصل میں تو منکشف کرنے کو کہا جاتا ہے، منکشف کرنے والا معنی اور مضمون ہوتا ہے، تو تفسیر معنی اور مضمون کی جگہ بولا جانے لگا، اور جبکہ تفسیر اس کو منکشف کرنا ہے جس کے اوپر کلام دلالت کر رہا ہو، تو لفظ تفسیر کو معنی ہو کی جگہ رکھا گیا، تو کہا کہ تفسیر و هذا الکلام کہتا و کہتا، اس کلام کی تفسیر ایسے ایسے ہے جیسے کہا گیا کہ معنی ہو قضا و قضا، اس کا مطلب ایسا ایسا ہے۔ ایک یہ ہوا۔ دوسری یہ کہ لا یاتونک بحال و صفت، مثل سے مراد حال اور صفت، کہ کوئی بھی حالت، عجیب حالت اور صفت نہ لائیں گے کہ وہ کہیں کہ کیوں نہ ان کے اوپر قرآن سے بھی ایک بارگی اتارا گیا، مگر ہم احوال میں سے وہ عطا کریں گے جو تمہارے لیے ہماری حکمت کے لحاظ سے حق اور لائق ہو۔ ما یحق لک فی حکمتنا ان تعطیٰ ہو، کہ ہماری حکمت میں جس کا دیا جانا تمہارے لائق ہو، تو الحق بمعنی ما یحق ان تعطیٰ ہو، یہ ہو گیا۔ اور احسن و تفسیرہ کا مطلب ما ہوا احسن و تکشیفاً لما بعثت علیہ، اور جو زیادہ بہتر طریقے سے اس کو منکشف کرنے والا ہو جس پر کہ تمہاری بعثت ہوئی ہو، اور اس کی صحت پر زیادہ دلالت کرنے والا ہو، تو ہم وہی لائیں گے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بارگی اتارا جائے، اور ہم وہ کریں گے کہ بار بار اتاریں گے، کہ یہ زیادہ واضح کرنے والا ہے معنی بعثت کو، یعنی اس کا جدا جدا اتارنا اور ان کو چیلنج کرنا کہ ان حصوں میں سے کسی حصے کی نظیر لائیں
جب بھی اس میں سے کچھ بھی نازل ہو یہ اعجاز میں زیادہ دخل رکھنے والا ہے بنسبت اس کے کہ سب ایک بار بھی اتار دیا جائے، تو ہم تو وہی کریں گے جو حکمت کے لیے لائق ہو، مناسب ہو۔ اب اس کے بعد الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو جہنم کی طرف اپنے چہروں کے بل جمع کیے جائیں گے وہ بدتر مقام والے اور زیادہ گمراہ ہیں۔ اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو ایک تو یہ کہ الذین موصول، یحشرون صلہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا، اور اولئک شرون یہ خبر، اس طریقے سے کہ اولئک مبتدا ثانی اور شرون اس کی خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر کے جملہ ہو کر کے پہلی مبتدا کی خبر واقع ہوا۔ دوسرے یہ کہ ہم مقدر و ہم الذین یحشرون، کہ جن کا پہلے ذکر ہوا یہی وہ ہے جو چہرے کے بل جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یا آنی یا مقدر ہو کہ آنی الذین یحشرون، تو ہم مقدر ہوگا تو الذین محل رفع میں ہوگا، آنی ہوگا تو محل نصب میں ہوگا۔ اس کو کہا کہ الذین مبتدا ہے اور اولئک مبتدا ثانی ہے، اور شرون اولئک کی خبر ہے، اولئک ما شرون کے یہ الذین مبتدا اول کی خبر ہے، یا تقدیر ہم الذین وہی ہیں جو کہ چہروں کے بل جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یا عن الذین ہم الذین ہوگا تو مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی، الذین محل مرفوع ہوگا، آنی ہوگا تو محل منصوب ہوگا، اور اولئک سے الگ جملہ کہ وہی ہیں جو بدتر مقام والے اور زیادہ بہکے ہوئے ہیں، مکانن یعنی مرتبے اور رتبے کے لحاظ سے بدتر ہے، یا مسکن اور منزل کے لحاظ سے برتر ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ اضل سبیلا اور زیادہ بہکے ہوئے راستے والے ہیں، یعنی اختہ و طریقہ زیادہ خطا والے راستے والے ہیں، اور یہ اسناد مجازی ہے۔ اسناد اصل میں تمیز ہی نسبت سے مخصوص ہوتی ہے، جیسے زید اعلیٰ بیتن، زید اونچا ہے گھر کے لحاظ سے یعنی بیت ہو اعلیٰ، زید اکثر و مالن یعنی مال ہو اکثر، تو اضل و سبیلا کا مطلب سبیل ہو ازل، اس کا راستہ بہت بہکا ہوا ہے، تو راستہ تو بہکتا نہیں، راستے پہ چلنے والا یہ بہکتا ہے، تو یہ اسناد مجازن ہے۔ تو اضل و سبیلا میں اسناد مجازی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان سوالات پر برانگیختہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ تم ان کے راستے کو گمراہ سمجھتے ہو، انکم تضللون سبیلا یہ ہونا چاہیے، ضللہ ضلال کی طرف نسبت کی، اور ضلت میں نے گمراہ کرنا متعدی ضلہ کا۔ تو اب یہ اس طرح کے سوالات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم ان کو غلط راستے پہ سمجھتے ہو، اور یہ تو اس طرح کے سوالات پہ برانگیختہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ تم ان کے راہ کو بہکا ہوا، ان کے راستے کو بہکا ہوا سمجھتے ہو، اور ان کے مقام اور مرتبے کو حقیر جانتے ہو، اور اگر تم نگاہ انصاف سے دیکھو اس حالت میں کہ تم چہروں کے بل جہنم کی طرف گھسیٹے جاؤ گے، صحابہ سبق میں گھسیٹنا، تو ضرور تم اگر نگاہ انصاف سے دیکھتے تو یہ جان لیتے کہ تمہارا مقام یہ ان کے مقام سے بدتر ہے، اور تمہارا راستہ ان کے راستے سے زیادہ بہکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ارشاد ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ من عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کیا تمہیں بتا دوں اس سے بہتر اللہ کے ہاں بدلے والا وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور غضب کیا۔ تو اسی طرح سے یہاں ہے کہ تم ان کو بہکا ہوا سمجھتے ہو، حالانکہ تم جب چہروں کے بل گھسیٹے جاؤ گے تو ظاہر ہو جائے گا کہ تم ہی زیادہ بہکے ہوئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ لوگ قیامت کے دن 3 صنفوں پر حشر کیے جائیں گے، ایک قسم دابوں جانوروں کو سوار ہو کر کے جائے گی، اور ایک قسم پیروں پر پیادہ ہو کر کے جائے گی، اور ایک قسم چہروں کے بل لائی جائے گی۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا کہ جس نے تم کو قدموں کے بل چلایا ان کے چہروں کے بل چلائے گا۔ اس معنی میں متعدد احادیث ہیں۔ اب اس کے بعد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ تو پہلے تو توحید نبوت کا ذکر ہوا اور اس پر جو طعن کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا۔ اب اس کے بعد انبیاء کرام کے قصے اجمالاً بیان کیے گئے۔
اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ اگلی قوموں نے جو انبیاء کی تکذیب کی تو ان کا انجام تباہی و بربادی ہوا، تو یہ قوم جو تکذیب کرتی ہے وہ بھی اسی کے مستحق ہے۔ تو مختصر طور پر انبیاء کے قصے کو بیان کیا گیا کہ بے شک ہم نے لقد قسم مقدر کا بتاتا ہے، یعنی بقسم ضرور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی توریت جیسے کہ تم کو قرآن دیا، وجعلنا معه اخاه ہارون، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو کر دیا۔ اب یہ ہارون جو ہے اخاہ سے بدل ہوگا، یہ عطف بیان ہوگا، اور اس کے بھائی ہارون کو وزیر کر دیا۔ تو وزیر لغت میں من یرجع الیہ، وہ جس کی طرح رجوع کیا جائے، یہ وزر سے بنا ہے، وزر کا معنی ملجا، پناہ گاہ، یعنی جو پناہ گاہ ہو۔ اب حضرت ہارون کے لیے یہاں تو آیا کہ وزیر بنایا، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ نبی بنایا، تو اس کو کہا کہ وزارت نبوت میں منافات نہیں، نبی بھی تھے وزیر بھی تھے، تو وزارت نبوت کے منافی نہیں۔ ایک ہی زمانے میں متعدد انبیاء مبعوث ہوتے اور ان کو حکم دیا جاتا تھا کہ یوازر بعضهم بعضا، کہ بعض کی موازرت یعنی معاملت کرے، تو معاملت کے لحاظ سے وزیر ہوئے اور مستقل بھیجے گئے اس کے لحاظ سے نبی ہوئے۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، پھر ہم نے فرمایا اذهبا الی القوم الذین، جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ اس کے بعد ہے فدمرناہم، پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو ادھر حکم دیا کہ جاؤ، ادھر تباہ کر دیا، ایسا تو ہے نہیں، بیچ کا قصہ محذوف ہے، یعنی گئے، ان کو تبلیغ کی، انہوں نے انکار کیا، اس پر مصر رہے، پھر اس کے بعد تو تباہ کیے گئے۔ تو تقدیر کلام ہے فذهبا الیہم، وہ دونوں حضرات ان کی طرف گئے اور ان کو ڈر سنایا، پھر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے ان کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ تدمیر کا معنی الاہلاک بامر عجیب، عجیب طریقے سے اور عجیب امر سے ہلاک کر دینا۔ اور یہاں قصے کا اختصار مقصود ہے، تو اول اور آخر ذکر کر دیا، اس لیے کہ قصہ سے وہی مقصود ہے، یعنی رسولوں کو بھیج کر کے حجت کو لازم کر دینا اور ان کی تکذیب پر تباہی کا حقدار ہو جانا۔ تو ہم نے بھیجا، پھر تکذیب ہوئی تو تباہ کیا، یہ ابتدا انتہا کو بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد قوم نوح، یعنی دمرنا قوم نوح، اور ہم نے قوم نوح کو تباہ کیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اب یہاں رسول جمع آیا ہے، اور قوم نوح نے صرف حضرت نوح کی تکذیب کی، رسول جمع کیسے آیا؟ تو اس کو کہا کہ کئی رسول تھے، ایک تو حضرت نوح ہے، اس سے پہلے حضرت ادریس، ان سے پہلے حضرت شیس، ان کے سب کی تکذیب کرنے والے تھے، اس لیے رسول جمع آیا۔ یا یہ کہ ایک رسول کی تکذیب سب کی تکذیب ہے، تو اگرچہ انہوں نے صرف حضرت نوح کی تکذیب کی مگر سب رسولوں کی تکذیب اس کو قرار دیا گیا، یا ان میں سے ایک کی تکذیب یہ سبھی کی تکذیب تھی۔ تو قوم نوح کو ہم نے تباہ کیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، کیسے تباہ کیا اس کا بیان ہے۔ اغرقناہم، ہم نے طوفان سے ان کو غرقاب کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی کر دیا، تو وہ تو باقی رہی نہیں۔ مراد ہے ان کے غرقاب کرنے کو یا ان کے قصے کو لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت کر دیا، جس سے کہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا۔ الظالمین یا تو علامہ کا ہے کہ اوپر جو قوم نوح مذکور ہے انہیں کو الظالمین کہا گیا ہے، تو لہم کے بجائے للظالمین آیا ان کے اوپر ظلم کے حکم کرنے کے لیے، یعنی ظلم ہی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، یا ظالمین سے عام مراد ہو، علام جنس کا ہو اور اس میں وہ بھی داخل۔ تو للظالمین یعنی قوم نوح کے لیے، اور اس کی اصل تھی وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، ان کے لیے ہم نے تیار کیا دردناک عذاب، مگر ان کو تظلیم ظالم ٹھہرانا، ظلم کی طرف نسبت کرنا، تو ان کو ظالم ٹھہرانے کا ارادہ کیا، تو بجائے اس میں ضمیر کے اس میں ظاہر رکھا، اور ہوا عام لکل من ظلم،
یا ظالمین یہ عام ہے ہر اس کے لیے جو ظلم شرک کا مرتکب ہو. اب جب ہر ایک کو عام ہے تو ان کو بھی شامل ہوگا اپنے عموم کے ساتھ. دردناک عذاب سے مراد نار. وآدم و ثمود و اصحاب الرس و قرون بین ذلک کثیرا، یہ سب اسی پر عطف ہے. یعنی ہم نے تباہ کیا قوم عاد کو، قوم ثمود کو اور رس والوں کو اور ان کے درمیان بہت ساری نسلوں کو. تو اس کو ظاہر کیا آدن یعنی دمرنا آدن، سمودا اور سمودہ یعنی سمودن تنوین کے ساتھ منصرف اور سمودہ غیر منصرف. تو یہ غیر منصرف جو ہے سمودہ امام حمزہ اور حفص کی قرأت ہے قبیلہ کی تعبیر پر. جب قبیلہ کی تعبیر پر لیں گے تو ایک تانیث، ایک سبب ہوگا تانیث اور دوسرا سبب عالمیت. دو سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا تو تنوین نہیں آئے گی. اور باقی لوگوں کی قرأت ہے سمودن، کہ سمود مانا حی لیا گیا اور حی جو ہے یہ مذکر ہے تو صرف ایک سبب رہا عالمیت، اور اس کی وجہ سے غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف رہے گا. تو سمودن پڑھا ہے حی کی تعویل پر. یہ اس وجہ سے کہ سمود ان کے اب اکبر کا، اب اعلیٰ کا نام ہے. اب اصحاب الرس، رس والے کون ہیں؟ تو اس بارے میں 3 قول ہیں، ذکر کیا مصنف نے کہ یہ ہے تو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، یہ بتوں کی پرستی کرتی، انہوں نے تو شعیب کی تفسیر کی. تو اس درمیان کی یہ رس کے گرد تھے. رس کیا؟ البیرو غیرو مطویہ، کچا کنواں، ایسا کنواں جس کے پتھروں سے ڈھالا نہ گیا ہو. تو اس کنویں کے گرد تھے انہارت بہم، انہیارن ان کو لے کر کے ڈھہ پڑا. فخسف بہم و دیارہم، تو ان کو اور ان کے گھروں کو دھسا دیا گیا. ایک قول یہ ہوا. دوسرا یہ کہ رس ایک قریہ ہے، جنہوں نے اپنے نبی کو شہید کیا تو یہ ہلاک ہوئی. تیسرا یہ ابن جریر نے اختیار کیا ہے کہ یہ اصحاب اخدود ہیں، جن کا ذکر سورہ بروج میں آیا ہے کہ یہ کھائی والے ہیں، اور رس کا معنی کھائی ہوتا ہے. وقروناً بین ذالک یعنی اہلکنا عموماً بین ذالک، اور ہم نے اس کے درمیان، اس مذکور درمیان بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، ان کو اللہ ہی جانتا ہے. ان کا حال بھی وہی تھا کہ ان کی طرف رسول کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلایا تو ہلاک کر دیے گئے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مسئلے بیان کی، یعنی عجیب قصے اگلوں کے قصوں سے بیان کیے، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کیا، تباہ کرنا. اب یہاں ترکیب بیان کی ہے کہ کلن ضربنا لہو الامثال، تو ضربنا لہو میں لہو کی ضمیر کلن کی طرف راجع ہے، لہذا ضربنا یہ کلن میں عامل نہیں ہوگا چونکہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے. تو اس کا ہم معنی نکالا جائے گا، وہ کلن میں عامل ہوگا. اور کلن تبرنا، تو تبرنا جو ہے ضمیر میں عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے تبرنا براہ راست کلن میں عمل کر دے گا. اے اہلکنا علاقہ، ہم نے ہر ایک کو تباہ کیا، ہلاک کیا، ہلاک کرنا. پہلا کلن یہ منصوب ہے اس سے جس کے اوپر ضربنا لہو الامثال دلالت کر رہا ہے، یعنی انذرنا یا حذرنا، کہ ہر ایک کو ہم نے ڈرایا اور خوف دلایا. اور دوسرا جو کلن ہے یہ تبرنا سے منصوب ہے براہ راست، اس لیے کہ تبرنا اس سے خالی ہے، اس کے لیے خالی ہے، ضمیر میں عامل نہیں ہے، تو یہ خود کلن میں عامل ہو جائے گا.